بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میری ایمانی بہنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مبارک مہینے میں داخل فرما رہا ہے. اس مہینے کے آمد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، تم پر ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے. اس میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت ہزاروں راتوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے. اور اس دوران ایک منادی اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے بڑھتا جا بڑھتا جا. آگے بڑھنے میں، جنت حاصل کرنے میں، جنت کے درجات تک پہنچنے میں کمپٹیشن کرتا جا. اور وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر کے چاہنے والے، اے برائی کے چاہنے والے، اے برے کام کرنے والے، اب تو بس کر، اب تو بس کر. تو میرے بھائیوں، اے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. اللہ نے ہمیں اتنا بڑا موقع دیا کہ ایک سیکنڈ عبادت کرو، مدت کی عبادتوں پہ بھاری. ایک ایسی رات رکھی رمضان میں، اگر وہ رات ہمیں مل جائے تو 83 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب. آج کل ہماری عمریں کیا ہوتی ہے؟ کوئی 40 سال میں اللہ کے پاس جا رہا ہے، کسی کی موت 50 سال کی عمر میں آ رہی ہے، کوئی 60 تک پہنچتا ہے، 80 تک پہنچے تو بہت مشکل سے. اگر کسی کی عمر 80 سال کی ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ 80 سال کی عمر والا اس وقت زندہ ہے، ورنہ عام طور پہ دیکھا جا رہا ہے 60-70 سال کے اندر لوگ اللہ کے پاس چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری عمر دراز فرمائے، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور اپنی عبادت کرتے ہوئے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک رات اگر ہمیں مل جائے 83 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب. یہ میری باتیں نہیں، یہ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر. اور 1000 مہینوں کا اگر آپ حساب لگائیں گے 83 سال سے زیادہ ہوتا ہے. اور پتہ نہیں لیلۃ القدر کس رات ہمیں ملے گی، لیکن یہ تو انشاءاللہ یقین ہے کہ رمضان کی کوئی نہ کوئی رات ہوگی لیلۃ القدر. تو کتنا اچھا ہوگا کہ ہماری رمضان میں کوئی عبادت نہ چھوٹے. راتوں کی عبادت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کی رات میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید میں. قیام کرنے میں تراویح کی نماز بھی آ گئی، تراویح نماز پڑھانا بھی آ گیا، تراویح کی نماز میں کھڑے ہو کے قرآن سننا بھی آ گیا، تراویح کی نماز کے بعد قرآن لے کے بیٹھنا بھی آ گیا، ذکر اذکار کرنا بھی آ گیا. تو کاش ہماری اگر کوئی تراویح نہ چھوٹے، 20 رکعت اگر ہم پابندی سے پڑھیں تو یقیناً لیلۃ القدر کی رات میں جاگنے کا ہمیں ثواب ملے گا. آج کل
عجیب کلچر ہو گیا ہے. پہلی دوسری رات میں مسجدیں بھری رہتی ہے، جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جاتے ہیں مسجدیں خالی ہوتی جاتی ہے. کوئی 4 رکعت پڑھ کے بھاگ رہا ہے، کوئی 6 رکعت پڑھ کے بھاگ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ دیکھا کہ مسجد نبوی میں لوگ مختلف جگہ پہ تراویح پڑھ رہے ہیں. کوئی چند رکعتیں پڑھ رہا ہے، کوئی اور چند رکعتیں پڑھ رہا ہے، کوئی انفراداً پڑھ رہا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے چاہا کہ امت کو ایک ہی تعداد پہ جمع کریں اور ایک امام کے پیچھے جمع کریں. انہوں نے ایک تو وقت طے کیا، تراویح کی نماز عشاء کے بعد ہوگی، کیونکہ اگر کہیں رات میں 2 بجے تراویح ہو رہی ہے، کہیں 3 بجے ہو رہی ہے تو لوگوں کے لیے مشکل ہوگا. عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھائی جائے گی اور 20 رکعت تراویح پڑھائیں گے. اور بہت بڑے قاری صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان کو ذمہ داری دے دی کہ آج سے آپ تراویح سنائیں گے. اس زمانے سے الحمدللہ آج تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس عمل پہ صحابہ کو جمع کیا اور ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا. عمر رضی اللہ عنہ کو صحابہ پہ اس پہ جمع کرنا گویا اللہ کے نبی کا حکم تھا. اور کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہمیں حکم دیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. میرے صحابہ میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو، اس کو اپنی دانتوں سے مضبوطی سے پکڑو. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جس عمل پہ ہمیں جمع کیا، اگر عمر رضی اللہ عنہ کی بات پہ ہم عمل کریں گے ایک گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک کلچر ختم کرو کہ چند رکعتیں پڑھ کے مسجدیں خالی ہو رہی ہے، مسجدیں ویران ہو رہی ہے، چند رکعتیں پڑھ کے لوگ جا رہے ہیں. جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا جا رہا ہے ثوابوں کی تلاش میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں. رمضان کی ہر رات اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. صحیح حدیث، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. شعبان میں جن کے بارے میں فیصلہ تھا اسے جہنم میں جلنا ہے، اس بندی کو جہنم میں جلنا ہے. جیسے ہی رمضان آتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے میرا فلاں بندہ، میری فلانی بندی عبادات میں مشغول ہے، راتوں میں جاگ رہی ہے، تراویح میں اللہ کے سامنے کھڑی ہے، تراویح میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو جہنم سے آزادی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. ہر رات اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. 2 چیزیں رمضان کے تعلق سے سفارش کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اللہ سے کہتا ہے اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ. یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے سے روکا اور شہوات سے روکا، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما دیجئے، اسے جنت میں داخل فرما دیجئے. اور قرآن کہتا ہے اے رب منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ. یا اللہ اے تیرا بندہ اور تیری بندی دن بھر روزہ رکھ کے تھکے ہارے تھے، جیسے روزہ کھول دیا نیند کا تقاضا کر رہا تھا، نڈھال ہو رہے تھے، عشاء کے بعد سونے کا جی کر رہا تھا، نرم نرم بستر نظر آ رہے تھے، لیکن نہیں، میں نے اسے رات میں سونے سے روکا. یہ تراویح میں کھڑا ہے، تراویح میں کھڑی ہے، قرآن سنا رہا ہے، قرآن سن رہے ہیں، ذکر اذکار میں مشغول ہیں. یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شفعان، ان دونوں کی سفارش قبول کرتا ہے اللہ ان کو جنت میں داخل کرتا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے. رمضان آ رہا ہے، اگر رمضان میں ہم نے اپنی گناہوں کی معافی نہیں کرائی تو ہم سے بڑا ناکام کوئی نہیں. فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی او ناکام اور نامراد ہو جائے جسے رمضان ملے پھر بھی اپنی گناہوں کی معافی نہ کرائے، اللہ کے عبادات کر کے مغفرت نہ کرائے. اور امین کہنے والے کون تھے اس بد دعا پہ؟ نبیوں کے سردار
انسانوں کے سردار سید الاولین والآخرین نبی احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پہ آمین کہی، یعنی یقیناً وہ ناکام اور نامراد رمضان آنے کے باوجود جو اپنے کاروبار کے پیچھے لگ کے عبادات سے غافل ہو جائے، رمضان آنے کے باوجود اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرے، اپنے کانوں کی حفاظت نہ کرے، اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، پیروں کو حرام راستے میں لے جانا نہ چھوڑے، اپنی نگاہوں کو حرام سے نہ بچائے، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، رمضان آنے کے باوجود توفیق نہ ملے، ایسے چلے زمین پر جیسے گویا وہ زمین کو پھاڑ رہا ہے، ایسے اپنا سر اونچا کر کے چلے جیسا وہ قد و قامت میں پہاڑ سے بھی آگے بڑھے گا۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ایسے اپنے چہرے کر رہا ہے جیسے اس سے بڑا کوئی متکبر نہیں ہے۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اگر ہم نے روزہ رکھا لیکن ہم نے برائی نہ چھوڑی، آنکھوں کا غلط استعمال نہیں چھوڑا، ہم نے گانا سننا نہیں چھوڑا، ہم نے میوزک سننا نہیں چھوڑا، یہ عبادات اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جس نے جہالت کی باتیں نہیں چھوڑی، جس نے جھوٹ کے تقاضوں پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کا بھوکا رہنا اور اس کا پیاسا رہنا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو رمضان کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی، دن میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے، رات میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے۔ گنہگاروں کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے، قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ دے رہا ہے۔ تو ایسے تو دوسرے اوقات میں بھی عبادت کرنے پہ اللہ اتنا ثواب دیتا ہے، تو رمضان میں تو کتنا بڑا ثواب دے گا۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو کہ رمضان میں اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان کا ایک عمرہ حج کرنے کے برابر، وہ بھی کن کے ساتھ؟ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر، رمضان کا ایک عمرہ۔ تو رمضان میں عبادات کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، سیکنڈوں کی عبادتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ ہفتوں کی عبادتوں کے اعتبار سے، منٹوں کی عبادت کا ثواب مہینوں کی عبادت کے اعتبار سے، اور دنوں کی عبادت کا ثواب سالوں کی عبادت کے اعتبار سے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات اگر مل جائے 83 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب۔ پتہ نہیں اگلے سال مجھے موقع ملے گا نہیں ملے گا، آپ کو موقع ملے گا نہیں ملے گا۔ اللہ کے ہاں بوڑھا ہونا کوئی شرط نہیں، جوان ہونا کوئی شرط نہیں۔ کئی لوگ بچپنے میں مر جاتے ہیں، کئی جوانی میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کئی بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں بستروں پہ سالہ سال سے پڑے ہوئے ہیں موت کے انتظار میں، لیکن موت نہیں آ رہی ہے۔ کئی جوان بڑے بڑے خواب دیکھ رہے تھے کہ مجھے تو 100 سال کی عمر ملنی ہے کیونکہ میرے والد صاحب کی عمر 100 سال کی تھی۔ جب 100 سال کے پہنچ جاتے ہیں تو سوچتے ہیں میری دادا صاحب کی عمر 150 سال کی تھی، میں بھی 150 سال کو پہنچنا ہے۔ یہ شیطان یوں پٹی پڑھا رہا ہے۔ تو اسی لیے بھائیوں اور بہنوں، یہ دھوکے میں نہ رہنا، آدمی بات کرتے کرتے چلا جاتا ہے۔ آپ نے کئی ویڈیو دیکھی ہوگی، نمازوں میں اللہ کے پاس چلے جا رہے ہیں، سجدے میں گئے، کتنی اچھی موت، سجدے میں اللہ کے پاس چلے گئے، باتیں کر رہے ہیں، شادی بیاہ کی تقریب ہے اور اللہ کے پاس چلے گئے، رات میں سوئے ہنسی مذاق کر کے، صبح اٹھایا جا رہا ہے، اٹھا نہیں جا رہا ہے، ان کی روح قبض ہو چکی ہے۔ کس کو پتا تھا اس کو صبح دیکھنا نصیب نہیں ہوگا؟ رمضان میں چاند دیکھنے کی تیاری، چاند دیکھنے سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو اس لیے بھائیوں اور بہنوں، کبھی دھوکے میں نہیں رہنا کہ ہماری عمریں بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی کو اس کی موت نہیں بتائی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ اگر اللہ مجھے بتاتا میرا بندہ تجھے میں 2000 سال دے دیا تو میں کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں ابھی سے سیکنڈ لکھ کے رکھتا 2000 سال میں کتنے سیکنڈ، اور میں پریشانی میں رہتا اتنے سیکنڈ ہے۔ آج میرے ہزاروں سیکنڈ ختم ہو گئے، لاکھوں سیکنڈ ختم ہو گئے، اتنے سیکنڈ ابھی بچے ہیں۔ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے ہم میں سے کسی کو موت نہیں بتائی۔ تیری موت کا وقت کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنی پیدائشی تاریخ بتا سکتا ہے
کتنا بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اللہ کا دوست کیوں نہ ہو، اللہ نے کسی کو اس کی موت کا وقت نہیں بتایا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو 20 سال بھی دیے، وہ بڑا خوش رہتا ہے کہ اس کو موت کا وقت معلوم نہیں، وہ تو یہی سوچ کے رہتے ہیں شاید 70-80 سال کو پہنچ جاؤں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی حکمتوں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو رمضان میں بہت سارے کام کرنے ہیں۔ ایک تو ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر کینہ ہوگا، بغض عداوت ہوگا، دشمنی ہوگی، ہماری کوئی عبادت قبول نہیں۔ شب برات جیسی مبارک رات، اس کے بارے میں صحیح حدیث ملتی ہے، جس کے اندر کینہ ہوتا ہے اللہ اس رات بھی مغفرت نہیں کرتے۔ بہت بڑے صحابی، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابو دجانہ انصاری، بہت بڑے صحابی، غزوہ احد میں اتنا بڑا کردار انجام دیا انہوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کوئی میری تلوار کا حق ادا کرے، تو چند صحابہ کھڑے تھے، اس میں ایک ابو دجانہ انصاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار دے دی اور کہا اس کا حق ادا کرو۔ گھمسان کا معرکہ تھا، گھمسان کی جنگ چل رہی تھی، تلوار لیا، ایسے صفوں کو چیرتے بڑے ہیں، دائیں طرف بائیں طرف ہر جگہ کافر کٹ 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 کے گر رہے ہیں، اپنی پیشانی پہ پٹی باندھی اور ایسا حملہ کیا کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اتنے بڑے صحابی، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جنگ ان کو نہ چھوٹی، ایک جنگ میں بھی پیچھے نہیں رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب سے صحبت نصیب ہوئی۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، ان کے دوستوں نے ان سے پوچھا، بھائی ابو دجانہ، ماشاءاللہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہے، اتنا چاند سا روشن چہرہ، بالکل مطمئن ہو، کیا بات ہے کہ اتنا خوبصورت چہرہ اور موت کا کوئی خطرہ نہیں، موت کا کوئی ڈر نہیں، چہرے پہ عجیب نورانیت، تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم اتنے خوش نظر آ رہے ہو؟ تو ہمارے خیال میں وہ کہنا تھا، نہیں نبی کی مجھے صحبت نصیب ہوئی، نبی کے ساتھ ساری جنگوں میں میں شریک تھا۔ ایک بھی ایسی بات نقل نہیں کی، انہوں نے صرف 2 بات نقل کی۔ پہلی بات، انہوں نے فرمایا میں نے اپنی زبان کی حفاظت کی، میں نے کبھی اپنی زبان سے لایعنی باتیں نہیں نکالی، یہ ایسا وہ ایسا، میرے پڑوسی ایسے، میری پڑوسن ایسی، میرا فلاں رشتہ دار ایسا، اس کا خاندان ایسا، انہوں نے میرے خلاف بہت دشمنیاں نکالی ہے، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، انہوں نے مجھے میرا مال ہڑپ کیا، یہاں ایسا ہو رہا ہے، وہاں ایسا ہو رہا ہے۔ کنت لا اتکلم فیما لا یعنینی، میں نے کبھی غیر ضروری باتیں اپنی زبان سے نہیں نکالی۔ کتنی بڑی بات، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ آج چند لوگ بیٹھتے ہیں، چند عورتیں بیٹھتی ہے، یہاں وہاں کی ہانکتی رہتی ہے، اے ایسا وہ ایسا کیا، اس نے اس کے اندر پھوٹ ڈالی، اس کی وجہ سے ہمارا خاندان اجڑ گیا۔ ان کے بھی بہت سارے دشمن تھے، ظاہر بات انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنی زبان سے لایعنی باتیں نہیں نکالی، غیر ضروری باتیں نہیں نکالی۔ تو آج سے آپ لوگ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی زبان کو غیر ضروری چیزوں میں نہیں چلائیں گے۔ اور دوسری بات، حضرت ابو دجانہ نے فرمائی کہ میرا دل کبھی کسی کے لیے کینہ نہیں رکھا، کان قلبی سلیما للمسلمین، ہر مسلمان کے سلسلے میں میرا دل بالکل پاک صاف، اے میرا دشمن وہ اس کا دشمن، اس کے خلاف کچھ سوچے، ایسا میں نے کبھی نہیں سوچا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ ہمارا دل صاف رہے گا، سالہ سال کی عبادتوں والوں سے ہم آگے بڑھیں گے، ہمارا دل صاف رہے گا، دل پاک رہے گا، ہم سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ بہت بڑے اللہ والے حضرت فضیل بن عیاض کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ کے دوست، اسلام کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ صحابہ جو اتنے آگے بڑھ گئے عبادات میں، ان نمازوں کی کثرت اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، یہ کیوں آگے بڑھ گئے؟ بسخاء الانفس وسلامت الصدور، ان کے سینے بالکل پاک صاف تھے، ان کے سینوں کے اندر کبھی کھوٹ نہیں تھا، کسی کی دشمنی نہیں تھی۔ تو ایک تو یہ کام کرنا ہے ہمیں کہ آج سے ارادہ کریں انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر کسی کا کینہ نہیں ہوگا، کسی کی دشمنی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا
کہ ماشاءاللہ عبادات بہت زیادہ کرتی ہے، عبادات میں بہت آگے، لیکن جب زبان کھولتی ہے تو سامنے والوں کا دل چیر کر رکھ دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے، ان کے عبادات اس کو جہنم سے نہیں بچائے گی۔ اور ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ عبادات میں تو اتنے آگے نہیں ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں، ضروری سنتیں ادا کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ زبان کے بڑے صاف، جب زبان چلاتے ہیں تو سامنے والوں کو خوش کر کے رکھتے ہیں۔ ایسے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی انسان ہے۔ تو ہمیں اپنے دل صاف کرنا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان میں نوافل کی کثرت کرنی ہے، فرائض کا خوب اہتمام، اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام، اپنے وقت کو ہم منظم کریں۔ آسان ترکیب آپ کو بتاتا ہوں، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں گے۔ دیکھیے فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت ہم تو سرسری پڑھتے ہیں، اتنا بڑا ثواب اللہ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت کا ثواب دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے بڑھ کے ہے۔ دنیا کے اندر سورج بھی آ گیا، چاند بھی آ گیا، ستارے بھی آ گئے ہیں، جتنے لوگوں کے پاس سونے چاندی کے خزانے ہیں، جتنے بنگلے ہیں، جتنی جائیداد ہیں، جتنی زمین ہے، ان ساری چیزوں سے 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب۔ کوشش کیجئے انشاءاللہ ہماری آج سے فجر کی رکعت نہیں چھوٹے گی، سنت نمازیں، اور کوشش کیجئے مردوں کے لیے کہ فجر کی سنتیں گھر میں پڑھیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سنت نمازیں گھر میں پڑھتے تھے، اشراق مسجد میں پڑھتے تھے، تو اس کے بعد فجر کی 2 رکعت فرض، اس کے بعد آرام نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد اپنی اسی جگہ پہ بیٹھتا ہے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، اور اشراق کا جب وقت آتا ہے تقریباً پون گھنٹہ لگے گا آپ کو، اشراق کا وقت آنے کے بعد 2 رکعت اشراق کی پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تامہ کہا گیا، مقبول حج اور مقبول عمرہ، بیٹھے بیٹھے اتنا بڑا ثواب کما سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں انشاءاللہ کہ کم سے کم رمضان سے شروع کریں کہ ہماری چاشت کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ بعض روایت میں فرمایا گیا ہمارے بدن میں جتنے جوڑ ہیں تمام جوڑوں کا صدقہ ادا ہوتا ہے جو چاشت کی پابندی کرتا ہے۔ چاشت کی نماز کے بعد چونکہ راتوں میں آپ کو زیادہ عبادت کرنی ہے، نیند کا تقاضا ہوگا، تھوڑی دیر آرام کیجیے۔ فرض کر لو 7 بجے آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ رہے ہیں، 8 9 10 11 4-5 گھنٹے کی نیند ہو جائے انشاءاللہ، اس کے بعد اٹھ کے رمضان کا مہینہ اس کو قرآن سے خاص تعلق ہے، قرآن کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ معتبر تفسیر پڑھ سکتے ہیں تو تفسیر لے کے پڑھیے، ورنہ جید علماء کی جو تفسیریں ہیں موبائل کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہے اس کو انشاءاللہ سن کر قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کا اصل مقصد قرآن کو سمجھنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن سمجھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، روزانہ کوشش کریں 2-3 صفحات کی تفسیر ہو جائے۔ جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت آئے گا، ظہر کی فرض سے پہلے 4 رکعت سنت، اس کے بعد ظہر کی فرض، اس کے بعد ظہر کے بعد 4 رکعت سنت کی پابندی کیجیے۔ بظاہر تو سنتیں ہم کو معمولی لگتی ہے دنیا کے اعتبار سے، جب ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی ان سنتوں کا ثواب آپ کو معلوم ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، پوچھا ہے کس کی قبر ہے؟ کہا فلاں صحابی کی قبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، اگر اللہ اس کو زندہ کرے اور پوچھے بندہ تجھے میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دوں یا پھر دنیا دے دوں، تو یہ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے 2 رکعت پڑھنے کا موقع دیجیے، کیونکہ مرنے کے بعد پتہ چلا 2 رکعت کا ثواب کتنا بڑا ہے۔ تو ابھی آج ہم کو دنیا میں موقع ہے، ابھی ہم کو اس کی قدر نہیں ہے، یہ سب مرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ تو ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، جو ان 4 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے حرمہ اللہ علی النار، اللہ جہنم کو اس پر حرام کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم کبھی جہنم میں جل نہیں سکتے، کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے، ہماری جنت کی گارنٹی مل گئی۔ اس کے بعد ظہر کے بعد
اگر آپ کو تھوڑی دیر آرام کا تقاضا ہے تو آرام کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد قرآن لے کے بیٹھیے، کثرت سے دور کیجئے، بہت سارے ختم ہو جائے آپ کے۔ خود جبرائیل علیہ السلام کا معمول تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، رمضان میں قرآن کا ختم کرتے تھے، قرآن کا دور کرتے تھے۔ ایک ایک حرف پہ اتنی زیادہ نیکیاں لکھی جائے گی، عام حالات میں کہا گیا ایک حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں، اور خاص کر کے کہا الف لام میم ایک حرف نہیں، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف 10 نیکیاں، لام ایک حرف 10 نیکیاں، میم ایک حرف 10 نیکیاں، 30 نیکیاں ہو گئی۔ یہ تو قرآن نہ سمجھ کے پڑھنے والوں کے لیے، یہ تو پکی بات ہے الف لام میم کے معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ مثال دے کے کہا گیا اگر ہم قرآن سمجھ کے پڑھیں اور رمضان میں پڑھیں، اس کی ثواب کی کوئی حد نہیں، کتنا بڑا ثواب دے گا اللہ ہی جانے، ہم کو تو اللہ نے بتایا بھی نہیں اللہ تعالیٰ اخلاص پہ کتنا بڑا اجر دیتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت آئے گا، عصر کی فرض سے پہلے 4 رکعت سنت کی پابندی کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ قبل العصر 4، اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ اللہ کے نبی نے رحمت کی دعا کی، اللہ اس پہ رحم کرے، تو اسی لیے عصر سے پہلے کبھی سنت نہ چھوٹے۔ اس کے بعد عصر کی فرض، اس کا عصر کے بعد اذکار کا اہتمام کیجیے، خاص کر کے درود کی کثرت، سوم کلمے کی کثرت اور استغفار کی کثرت۔ اس کے علاوہ اور جتنے اذکار آپ پڑھنا چاہتے ہیں کثرت سے اذکار پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، دین کے کاموں میں مشغول رہیے۔ اس کے بعد جیسے ہی افطار کا وقت قریب آتا جائے گا، کوشش کریں کوئی روزہ بغیر دعا کے نہ کھولیں، کیونکہ افطار کے وقت کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ گھر کی عورتوں کو پابند کیجئے کہ ماشاءاللہ آپ تو خدمت کر رہی ہے، ظہر سے مسلسل کام میں ہے، افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے کچن میں نہیں جانا، تالا لگائیے کچن کو، کیونکہ بڑی عبادات سے محروم رہے گی۔ پکانا بھی ثواب کا کام، روزے داروں کو کھلا رہی ہے، وہ بہت بڑا ثواب دے گا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ افطار کی دعا پہ جو ثواب دے گا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عصر کے بعد افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے پابندی لگائیے گھر والوں پہ، آپ کو ابھی کچن میں نہیں جانا ہے، ابھی منع، دعا کرنے کے لیے بیٹھے، اپنی دعا کیجئے، عربی میں مانگیے، اردو میں مانگیے، اپنی زبان میں مانگیے، اللہ سے خوب مانگیے، دنیا مانگیے، آخرت مانگیے، اللہ کو منائیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اپنے بچوں کو بھی عادی بنائیے، وہ بھی دعا کرنا سیکھ لیں۔ اس کے بعد اس وقت آپ وضو سے تیار رہنا، ورنہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے جیسے افطار کا وقت ہوتا ہے ہم لوگ کھانے پینے میں مشغول رہتے ہیں، وہاں مغرب کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ نماز کا ثواب بہت بڑا ہے اور تکبیر تحریمہ کا ثواب بہت بڑا ہے، تو اسی لیے افطار سے پہلے باوضو رہیے، وضو کر کے تیار رہیے۔ افطار کریں گے، کھجور پہ افطار کیجئے، کچھ پانی وغیرہ پی لیجئے اور تھوڑا بہت کھانا ہے تو کھائیے، کوشش کرے 2 رکعت سنت نہ چھوٹے۔ اگر شوافے ہیں تو ان کے نزدیک تو 2 رکعت سنت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاح، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ اگر 2 رکعت پڑھے تو بڑے اچھی بات ہے۔ اس کے بعد فرض نماز تکبیر تحریمہ سے پڑھیے، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا۔ اس کے بعد اگر کھانے وغیرہ کا تقاضا ہے، کیونکہ افطار سے پہلے آپ نے زیادہ نہیں کھایا، کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیے اور کوشش کیجئے مغرب سے عشاء خوب نمازوں میں۔ صحابہ کا معمول تھا، عام طور پہ صحابہ عبادتوں میں گزارتے تھے، جتنا آپ کو اللہ موقع دے، 10 رکعت، 12 رکعت، 14 رکعت، 16، 18، 20، اتنی پڑھیے، نماز اہتمام سے پڑھیے مغرب سے عشاء کے درمیان۔ اس کے دوران آپ کو قرآن کی صورتیں بھی پڑھنی ہے۔ سورہ ملک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ ملک کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کی سفارش قبول کرتا ہے، یا اللہ کے پاس سفارش کرتی ہے سورت کے، یا اللہ اس کی مغفرت کیجئے، اس کے گناہوں کو معاف کریں، اس کو جنت میں داخل کیجئے۔ اس سورت کے بارے میں حدیث میں فرمایا المانعہ، اے جہنم سے بچانے والی سورت، عذاب سے بچانے والی سورت،
اور سورہ سجدہ اور سورہ ملک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ دو صورتیں نہیں پڑھتے آرام نہیں فرماتے۔ معمول تھا سورہ سجدہ اور سورہ ملک کا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، جس وقت آپ کو سستی ہو جائے، عبادات پہ اللہ جو ثواب دے گا اس کو سوچنا چاہیے۔ آپ کو جی نہیں کر رہا ہے کہ اس وقت آپ تھکے آ رہے ہیں سورہ ملک کی تلاوت کریں، یہ سوچے قبر کا عذاب آپ کو نہیں ہوگا۔ سورہ سجدہ پڑھے، قبر کا عذاب انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ میں نے ایک عام آدمی سے یہ بات سیکھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میری سورہ ملک نہیں چھوٹتی ہے، کچھ بھی نہ پڑھوں میں رات میں قرآن، لیکن سورہ ملک میں ضرور پڑھتی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کیونکہ مجھے قبر کے عذاب کا بڑا ڈر ہے، لیکن مجھے یقین ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو سورہ ملک کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کو قبر کا عذاب نہیں دے گا۔ ان کے کہنے سے الحمدللہ کم سے کم اس صورت کی میں پابندی کرتا ہوں، یہ سوچ کے انشاءاللہ اللہ مجھے قبر کا عذاب نہیں دے گا۔ تو آپ سے بھی میری گزارش انشاءاللہ کم سے کم مغرب اور عشاء ان دو صورتوں کا اہتمام کیجیے۔ سورہ سجدہ کتنے منٹ لگیں گے؟ 3 صفحہ، اور سورہ ملک تقریباً 3 صفحہ، 10-15 منٹ کے اندر آرام سے آپ یہ دو صورتیں ختم کر سکتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، آج سے ارادہ کریں یہ دو صورت انشاءاللہ موت تک ہماری نہیں چھوٹے گی۔ اس کے بعد عشاء کی اذان ہوگی، گھر میں کوشش کیجئے 2 رکعت سنت ہو جائے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ سے بالکل اطمینان سے 4 رکعت، اس کے بعد عشاء کے بعد 2 رکعت سنت، اس کے بعد انشاءاللہ پابندی سے پورے استحضار سے تراویح۔ ایسا نہ ہو کہ آپ حافظ قرآن سے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا جلدی جلدی پڑھانا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، تھکے آ رہے ہیں، یا آپ جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں تراویح رمضان کے علاوہ کبھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی سنت تراویح آپ شوال میں چاہے تو بھی پڑھ نہیں سکتے، ذی الحجہ جیسے مبارک مہینے میں چاہے تو بھی آپ تراویح نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں آج پہلی تراویح ہے، آج اگر میں نے تراویح نہیں پڑھی آج کا میرا چانس ختم ہو گیا، ابھی 29 تراویح کا موقع ہے۔ اگر 4-5 راتیں گزر گئی، آپ سوچیں اگر اتنی راتیں میری چھوٹ گئی پھر مجھے بھی 25 تراویح کا موقع ہے، پتہ نہیں وہ موقع آئے بھی نہ آئے، اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ سوچے آج مجھے موقع ہے، اگر یہ چانس ختم ہو جائے گا میں محروم رہوں گا، پھر اگلے سال کا اللہ ہی حافظ۔ پتہ نہیں گزشتہ سال کتنے لوگ زندہ تھے اور بالکل صحت یاب تھے، لیکن اچانک بیمار ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ کوئی بیمار بھی نہ ہوئے، ایسے ہی اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، روزانہ یہ سوچیں ابھی موقع ہے، ابھی مجھے صحت ہے، ابھی میں کھڑے ہو کے تراویح پڑھ سکتا ہوں، کل موقع ملے نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں اس کے سلسلے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فراغت۔ آج الحمدللہ ہمیں صحت ہے، ابھی ہم کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، ابھی ہم اللہ کے سامنے زیادہ دیر تک کھڑے رہ سکتے ہیں، پتہ نہیں اگلے سال موقع نہ ملے، اگلے سال زندہ رہے نہ رہے۔ اسی لیے آج اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ اس کے بعد تراویح کی 20 رکعت اطمینان سے پڑھنا، اگر چاہے تو اس کے بعد وتر 3 رکعت پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب تراویح ختم ہو گئی آپ کی، اگر نیند کا تقاضا ہے تھوڑی دیر آرام کیجیے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی نیند کے تقاضے میں رہتا ہے، آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن ایک چیز پڑھنا چاہ رہے دوسری چیز زبان سے نکل رہی ہے، وہ کچھ اللہ سے دعا کرنا چاہ رہے بد دعا کر رہا ہے۔ اسی لیے جب نیند کا غلبہ ہو عبادت نہ کرنا، آرام کرنا، تھوڑی دیر الارم رکھ کے آرام کیجیے تھوڑی دیر، یا گھر والوں کو بتائیے کہ مجھے اتنے بجے اٹھانا کیونکہ مجھے عبادت کرنی ہے۔ اگر نیند کا تقاضا نہیں، گھر میں اذکار پڑھیے، قرآن لے کے بیٹھیے، یا اسی وقت نوافل پڑھیے اہتمام سے۔ اگر آپ کو نمازوں میں عربی لمبی دعا کرنے نہیں آتی ہے تو آپ نمازوں میں جتنی دعائیں آتی ہیں کیجیے، سلام پھیرنے کے بعد اپنی زبان میں اللہ سے مانگیے، خوب مانگیے، تھوڑی دیر اذکار پڑھ رہے ہیں، پھر قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ اللہ کتنا فخر کر رہا ہوگا فرشتوں کے پاس، دیکھو میرا بندہ اور بندی مجھے کیسے منا رہے ہیں، مجھ سے اٹھے ہوئے تھے کیسے مجھے راضی کر رہے ہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اسی لیے ساری رات نہیں سونا، یہ وقت کو منظم کر کے آرام کرنا۔ اس کے بعد کوشش کیجئے پوری رمضان میں کوئی تہجد نہ چھوٹے۔ ہمارے نبی کا معمول تھا 8 رکعت پابندی سے، 2 رکعت بالکل
آہستہ سے، رکوع میں خوب تسبیحات، سجدہ میں خوب تسبیحات، اتحیات میں خوب دعائیں، اگر عربی آتی ہے۔ اردو میں دعا نہیں کر سکتے نمازوں میں، خوب اللہ سے نفل میں مانگ سکتے ہیں آپ، سجدے میں جتنی دعا کر سکتے ہیں اللہ سے کیجئے، اللہ سے خوب گڑ گڑائیے، اللہ کے سامنے روئیے۔ اگر آپ کو زیادہ دعائیں نہیں آتی، سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے مانگیے، اذکار کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اس کے بعد سحری کھانا، یہ تو میں نے آپ کو اپنا وقت منظم کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے علاوہ رمضان میں بہت بڑے عبادت بچ گئی، اور کون سی عبادت؟ صدقات و خیرات کی عبادت۔ ویسے تو رمضان کے علاوہ کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کمپلسری اجر 1 روپے کا 700 روپے کا دیتا ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ میں نے 1 روپیہ صدقہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے مجھے 700 روپے صدقہ کرنے کا ثواب دیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تصدق بعدل تمرہ، کوئی ایک کھجور کے بقدر، ایک کھجور کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ 4-5 روپے میں ایک کھجور ملتا ہے، ہم کو تو لگتا ہے ہم نے 4 روپے صدقہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اگر وہ ہماری حلال روزی ہے، من کسب طیب، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی ایسی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر جب قیامت آئے گی، وہ ایک کھجور کے بقدر کا ثواب کتنا بڑا ملے گا؟ حتی تکون مثل الجبل، پہاڑ کی طرح ثواب۔ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ہم نے 2 روپے صدقہ کیے، قیامت کے دن 2 روپے نہیں ملیں گے، پہاڑوں کی طرح ہمیں ثواب ملے گا۔ اور صدقے کے اتنے بڑے فائدے ہیں، جب آدمی مرتا ہے صدقہ کیے بغیر، وہ افسوس کرتا ہے، اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے دنیا میں چانس دے دے، تھوڑا موقع دے دے، میں صدقہ کر کے آنا چاہتا ہوں۔ صدقہ، کیونکہ مرنے کے بعد دیکھ لیا صدقے کا ثواب۔ آج کل کماتے 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 ہماری موت آتی ہے، نہ ہم کو کھانا ملا نہ ہم کو رہنا ملا، پھر مرنے کے بعد بچے جھگڑ رہے ہیں مال میں۔ زندگی کمانے میں گزاری ہم نے سوچا بھی نہیں کہ آخرت کے لیے آگے بھیجنا ہے۔ تو 1 روپے کا ثواب اتنا دے گا تو کوئی لاکھوں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا۔ اور جو صدقہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، پانی آگ کو ختم کرتا ہے، بجھاتا ہے، ایسے صدقہ۔ اسی طرح یہ تو قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی پتہ نہیں میرا دل بہت سخت ہے، مجھے رونا نہیں آتا، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اردت تلین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، اگر تجھے اپنے دل کو نرم کرنا ہے، عبادات میں مزہ آنا ہے، رونا آنا ہے، تمہارا دل نرم ہونا ہے، تو مسکینوں کو کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، یتیم کی کفالت کرو۔ اور فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ آج کتنے بیمار ہیں بیچارے، ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، مسلسل جا رہے ہیں، پیسوں پر پیسے بہا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا صحت چاہتے ہو تو صدقہ کرو۔ سینکڑوں واقعات ہیں۔ کسی دائی نے واقعہ سنایا، ایک آدمی گلف کنٹری میں گیا، اس کو کینسر نامی بیماری تھی، ڈاکٹر نے کہا بھائی دیکھو لگتا ہے کہ تمہارے آخری ایام ہیں، ابھی تمہیں دنیا میں زیادہ نہیں رہنا ہے، اگر آپ اپنی بیوی بچوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو ملاقات کر کے آؤ۔ تو اس نے سوچا ٹھیک ہے ملاقات کر کے آؤ، اپنے ملک چلا آیا۔ جب وہ راستے میں تھا، اس کا گزر گوشت کی دکان کے پاس سے ہوا، وہاں دیکھا ایک عورت یہاں وہاں سے گوشت اکٹھا کر رہی ہے، تو پوچھا بہن یہ گوشت کیوں اٹھا رہی ہو؟ کہا بھائی ہر سال میں 2 مرتبہ اپنے بچوں کو گوشت کھلاتی تھی، میں بیوہ عورت ہوں، میرے بچے یتیم ہیں، اس سال وہ بھی کھلا نہیں سکی، میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کی خوشی دیکھوں،
اس لیے یہاں وہاں سے گوشت اکٹھا کر کے اپنے بچوں کو کھلانے لے جا رہے ہوں. تو اس نے یہ حدیث سنی تھی کہ کوئی بیمار ہوتا ہے صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری دور کرتا ہے. اور سیدھا گوشت کی دکان میں گیا, کہا بھائی دیکھو یہ جو میری بہن ہے جب بھی یہ آئے اس کو گوشت دینا, پیمنٹ میں ہی کروں گا, اس سے پیسے نہیں لینا. اور وہاں سے چلا گیا. جب اس کو دوبارہ علاج کرنے کے لیے جانے کا موقع ہوا, ڈاکٹر نے دوبارہ چیک اپ کیا تو ڈاکٹر پریشان, پوچھا بھائی آپ اپنے ملک میں جا کے کسی کا علاج کر کے آئے ہو, کوئی آپ نے دوائی لی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے تو دوائی نہیں لی. تو ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ کے اندر کینسر نام کی کوئی بیماری نہیں, کیا وجہ؟ تو اس نے کہا میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنی ہے کہ جو کوئی صدقہ کرتا ہے اللہ اس کی بیماری کو ختم کرتا ہے, میں نے پورے یقین سے صدقہ کیا. اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں خوب صدقہ کرو, خوب خیرات کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں بہت دے گا. یہ جو ہم جو صدقات کرتے ہیں جب ہم قبر سے اٹھیں گے ہمارا صدقہ ہمارا سائبان بنے گا. جتنا زیادہ صدقہ ہوگا اتنا بڑا سائبان ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ ملے گا جو ایسا صدقہ کرے دائیں ہاتھ نے کیا کیا بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. اس لیے آپ کو خوب صدقہ کرنا ہے. گھر کے پاس جو مانگنے کے لیے آتے ہیں تحقیق کرو واقعی میں مستحق ہے تو دے سکتے ہیں, ورنہ تلاش کر کر کے دے دو. بیچارے عزت دار گھروں میں بیٹھے ہیں, کتنی بیوہ عورتیں ہیں, روزہ کھولنے کے لیے ان کے پاس سامان نہیں, بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں, گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ایسوں کو خوب دو. رمضان میں مدرسے والے گھر کے پاس آتے ہیں, ان کے پاس حکومت کا کوئی فنڈ نہیں ہوتا, وہ تو دین کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے اس نیت سے دے دو کہ اللہ آپ کے آخرت بنا رہے ہیں. تو صدقات خیرات خوب کرنا, آپ سے کوئی صدقہ چھوٹنے نہ پائے. صدقہ کے بارے میں فرمایا گیا تمہاری قبروں کو یہ ٹھنڈا کرتا ہے. تو رمضان آ رہا ہے, خوب صدقہ خیرات کرو, اپنے پیسے نکالو, کسی کو پتہ بھی نہ ہو آپ نے کس کو دیا. تو میرے بھائی اور بہنوں ایک چند گزارشات تھی رمضان کے بارے میں. ایسا نہ ہو کہ رمضان آ کر چلا جائے اور ہمارے گناہ معاف نہ ہو, ہماری مغفرت نہ ہو, پھر ہمیں رونا پڑے گا. رمضان آنے سے پہلے ہم کوشش کریں رمضان میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. کوشش کریں رمضان میں ہمارا موبائل بند, ہم موبائل کا استعمال نہیں کریں گے. زیادہ سے زیادہ وقت ہم انشاءاللہ عبادات میں گزاریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ کے لیے ہمیں صحت اور تندرستی سے رکھے, موت تک عافیت سے رکھے, دنیا میں بھی ہمیں خیر دکھائے, آخرت میں بھی ہمیں خیر دکھائے. اللہ اکبر.